جی حضور خدا کی سلامتی جی. جی آپ پر بھی سلامتی. تو میں بولوں کہ انتظار کروں؟ جی حضور آپ ابھی پلیز آغاز کیجیے، ریکارڈنگ ہمیں اچھا شروع کر دیں. اچھا اچھا. جی حضور آپ فرمائیں، بولیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا بول، میں انتظار کروں. جی حضور. جو پرانی رسم تھی آدم کی اولاد کی، ان میں جو بھی انبیاء آئے تو جب دیر ہو جاتی تھی تو وہ پوچھتے تھے کہ تیری مدد کب آئے گی، یا پوچھتے تھے فرشتوں کو، اے جبرائیل تو نے اتنی دیر کیوں لگا دی. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ 25 انبیاء کا ذکر ہے، 85 تورات ملا ملوک ہے، باقی 1,47,900 تقریباً 75 نبیوں کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا. وہ ہوا یہ کہ وہ پھر صبر استقامت کا دامن چھوٹ گیا. تو ہمیں اس بات کی بڑی خیال رکھنا چاہیے، احتیاط، کہ ایک بات ہو جائے گی اس محبت اور اس زمانے میں کہ ہم اس کے ہو جائیں گے، اس کی راہوں پہ چلتے، اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے تعلیمات میں ہم اس کے ہو گئے. تو یہ کافی نہیں ہے کہ جہاں ہماری محبت ہوگی وہاں ہمارا خدا ہوگا. تو ملتا تو وہ ضرور ہے، ہاں وہ اپنے وقت پہ ملتا ہے، ہمارے وقت پہ نہیں ملتا. تو ہمیں اس کو بڑی دعاؤں صبروں کے ساتھ اپنا رستہ، اپنا سفر مکمل کرنا ہے، تو تاکہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے. آخر میں یہ 70-80 سال کی زندگی کیا ہے؟ یہ کل میں بچہ تھا، آج میں بوڑھا ہو گیا خدا کی راہ میں، تو یہ وقت تو گزر جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اس چیز میں چٹھا صاحب آپ نے احتیاط کرنی ہے. ہاں جی جی حضور سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہم زین علی صاحب سے شروع کرتے ہیں. زین علی بھائی خدا کی سلامتی، اپنا کیمرہ آف رکھیں پلیز. جی آپ اپنا کیمرہ آف کر لیں. زین علی بھائی اپنا کیمرہ آف کر لیں آپ. اچھا ہاں جی چلیں، آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو. چلیں آپ نہیں بات کر سکتے، ہم آتے ہیں عمیر خان صاحب کی طرف. عمیر بھائی اگر آپ کو کوئی سوال ہو ان سے کوئی بات کرنا چاہیں. جی اطہر بھائی خدا کی سلامتی، حضور خدا کی سلامتی. آپ پر بھی اسلام. خدا کی سلامتی. جی میں نے ایک بات بتانی تھی کہ پچھلے ہفتے میں نے ایک خواب دیکھا تھا، تو جی میں نے پہلے حضور کو بھیج دیا تھا کیونکہ ایک کافی غمگین سا خواب تھا. تو اچھا میں نے سوچا کہ حضور کو پہلے بتا دوں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور چل رہے ہوتے ہیں اور کافی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور حضور کے جو ہیں وہ پاؤں بہت سخت سوجے ہوتے ہیں. تو میں حضور کو جب دیکھتا ہوں تکلیف میں تو میں ان کی طرف بھاگتا ہوں اور حضور سے میں پوچھتا ہوں ان کی خیریت. تو اتنے میں گھر ہوتا ہے تو وہاں سے میں آواز دیتا ہوں کہ اب آ جائیں، تو جمع ہو جاتے ہیں. تو پھر میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر میں حضور کے جو ہے وہ پاؤں پانی سے جو ہے وہ صاف کرنے لگ جاتا ہوں. اور حضور کے پاؤں اس طرح جس طرح پتے ہوتے ہیں نا، تو پتوں کی طرح ہو جاتے ہیں. جس طرح بک میں ہم پیج 1 پیج 2 پہ جاتے ہیں، تو میں اس طرح ایک ایک پتا اٹھا کے اور صاف کرتا ہوں. تو اتنے میں حضور جو ہیں وہ ہوش جو ہیں وہ حضور ہوش کھو دیتے ہیں. تو یہ منظر پھر کافی تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو آگے خواب مجھے یاد نہیں،
لیکن یہاں تک مجھے یاد ہے کہ پھر حضور ہوش کھو دیتے ہیں، تو کافی تکلیف دہ خواب تھا، تو اس لیے میں نے پہلے حضور کو شیئر کیا، تاکہ مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ شیئر کرنا چاہیے، تو یہ میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں نے اس کا جواب بھی دیا آپ کو، اور پھر جواب دے دیتا ہوں تاکہ سب لوگ سن لیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس کا مطلب دو طریقے سے لیا جائے گا۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ باقی پاؤں سوج جاتے ہیں جب میں چلتا ہوں 10 20 25 30 کلومیٹر۔ جب میں ابھی رومانیہ میں تھا تو مجھے چلنا پڑتا تھا، تو پاؤں سوج جاتے تھے، تو پھر وہ ممبر وہ بیچارے مالش کرتے تھے پاؤں کی، کہتے تھے کہ حضور آپ کیوں اتنی مصیبت اٹھاتے ہیں، ہم جو ہے۔ میں نے کہا بھی نہیں، یہ میرا بھی سفر ہے خدا کے ساتھ۔ اور دوسرا پاؤں کا سوج جانا، یہ برکتوں کی طرف اشارہ ہے کہ خدا ہمارے حال پہ رحم کرے گا اور ہمارے لیے ایسے راستے کھول دے گا جس میں مشن کی آسانی ہو جائے گی، اور خوشخبریاں جو ہیں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ آسانی کے ساتھ ممبر بھی اور ہم بھی ایک دوسرے مرحلے اسٹیج پر پہنچ جائیں، تاکہ پوری دنیا میں یہ خوشخبری پہنچا سکے۔ تو ابھی کچھ باتیں ہیں جو دکھائی بھی گئی ہیں کہ خدا کی ذات اس مشن کو کہاں کہاں لے جانا چاہتی ہے۔ تو دکھ تو ہیں، تکلیف تو ہیں، کتنے نبی تھے جن کے پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن یہ سفر ہے۔ حضرت نوح ہمارے سے زیادہ چلے، 120 سال کی عمر پائی، اور حتیٰ کہ تھک گئے آخر میں، اور کہا اے خدا، میں نے ان کو چپ کے بھی بلایا، ان کو میں نے خاموشی سے بھی بلایا، راستانہ طریقے سے بھی بلایا، اونچی آوازوں میں بھی بلایا، اے میرے رب، لیکن انہوں نے میری نہ سنی۔ فرق یہ ہے کہ پھر نوح نے کہا کہ ان کا کوئی دیار نہ چھوڑیو، تو ان پہ لعنت کی اور لعنت دی اور بددعا کی، لیکن ہم وہ بددعا کرنے والے نہیں ہیں، ہم ان میں سے نہیں، وہ تو پرانی عہد نامہ تھا۔ تو یہ واقعات ہو چکے ہیں نبیوں کے ساتھ، تو جب ایسے حالات آ جائیں تو دعا کیجیے کہ حق تعالیٰ ان کی نسلوں تک یہ پیغام پہنچا دے، اور ان کی نسلیں ان سے اتنی زیادہ بہتر ہوں کہ وہ خدا کے کام کر جائیں اور خدا کی فاؤنڈیشن تیار ہو جائے اس زمین کے اوپر۔ تو محبت تو پیارے اپنا رنگ لے کے آئے گی، اگر تیری زندگی میں نہیں لا سکتی تو تیرے بعد لائے گی۔ جیسا کہ 300 سال گزر گئے، عیسیٰ کے مذہب کو ان کو فرقہ سمجھا جاتا تھا اور بڑا ظلم ڈھاتے تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور عیسائی کہہ رہا ہوں رومن بھی۔ تو پھر 296 سال کے بعد یہ قسطنطنیہ کہہ رہا ہوں، یہ جو روم کا شہنشاہ تھا، مجھے نام اس وقت ذہن میں گھوم رہا ہے، آئے گا تو ابھی بتا دوں گا آپ کو۔ تو تقریباً 300 سال کے بعد وہ ظلم دیکھ رہا تھا تماشا، اپنا شیر بھوکے ان کو چھوڑا گیا، عیسائیت کو میدان میں لایا گیا، تو کبھی وہ شیر بچوں کی طرف لپٹتے کھانے کے لیے، تو والدین اپنا جسم دے دیتے
تو وہاں ایک وزیر کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا کہ رومن شہنشاہ تو اتنا ظلم کر رہا ہے, لیکن تیرے گھر میں تو تیری بیوی تو ایمان لے آئی ہے عیسیٰ کے اوپر, مسیح پہ. تب اس نے روک دیا وہ ظلم. گھر گیا تو پوچھا, پہلے تو انکار کیا, پھر محبت سے پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا. بچوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم مسیح پہ ایمان لے آئے ہیں. تو پھر سوچ میں پڑ گیا, 3 دن سوچتا رہا, تو پھر خود بھی ایمان لے آیا. اور 296 سال گزرے تھے کہ عیسائیت روم میں داخل ہو گئی. تو کہنے والے جو مورخ ہیں, ہسٹری کے بتانے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ پلٹا کھا گئے. نہیں, ایک دن نہیں پیارے, وہ تکلیفیں, وہ جو پیر سوجے, وہ جو جیلیں تھیں, وہ جو مشکلات تھیں, وہ جو زندہ دفن کر دیا گیا, وہ ظلموں کی رات ڈھلی تھی تو صبح ہوئی تھی. تو ہمارے ساتھ تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ابھی یہ 100 سال, 1 صدی کا اینڈ نہیں ہوگا کہ اس دنیا پہ خدا کے محبت کا رنگ آنا شروع ہو جائے گا, اور انسانیت کو دکھائی دینا شروع ہو جائے گا کہ خدا کی ذات زندہ خدا ہے اور وہ ملتا ہے. تو بڑی تیزی کے ساتھ 100 سال نہیں گزریں گے کہ بچے جو ہیں, بلکہ کہہ بھی دیا خدا نے کہ بچوں کو میں کشف میں دکھائی دوں گا, بوڑھوں کو خوابوں میں دکھائی دوں گا, اور میں جو مرد ہیں ان کو کشفوں میں دکھائی دوں گا میں. تو خدا نے بتا بھی دیا ہے. تو ڈھلے گی یہ رات پیارے, پھر ہوگی گھور. تو ابھی تھوڑا سا وقت ہے, بس اس کو برداشت کرنا ہے بس. تو وہ جو خدا نے کہہ دیا, وہ خدا تو ہمارا مستقبل ہے, وہ اپنے وعدے نہیں بدلتا. بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ہاں جی. باقی میں نے آپ کو پہلے اس کا خواب میں اس کا مطلب ویسے بھی بتا دیا آپ کو. میں نے آپ کی رویا میں نے بتا دی تھی, اس کا جواب میں نے دے دیا تھا. ہاں جی جی بہت شکریہ جی. جی ضرور, بہت شکریہ. اب ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے اگلے ممبر اعزاز خان صاحب. اگر آپ خدا کی سلامتی کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں سوال, تو پلیز اپنا مائک آن کر لیں. جی اعزاز خان صاحب, جی آپ کو جی خدا کی سلامتی. جی آپ اصل میں سر وہ جو ہے نا, اب جب ایک نقطے پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ رب تک پہنچنا ہے, تو اگر آ رہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. اور دوسرے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں روحوں کے اندھیروں کے حوالے سے کہ وہ جو ہم نے خود اپنے اندر بھرے ہوئے ہیں. تو میں تو خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہوں اور بس اس کی طرف دیکھ رہا ہوں. ان اندھیروں کو ایک تو میری اپنی کوشش بھی ہوگی, اور یقیناً وہ چاہے گا تو ختم ہوں گے. تو اب میرا نہ کسی سے کوئی گلہ ہے نہ سوال ہے. اب میں کیا کروں؟ اب میرے پاس کوئی سوال ہے ہی نہیں. تو سوال پہلے تھے, بڑے تھے, بس جو ہے مولویوں کے لیے میرے پاس بڑے سوال ہیں اور بڑے جواب ہیں. اب یہاں میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں, تو اس لیے میں خاموشی سے. تو شاباش ہے آپ پر. اور کہا بھی گیا ہے کہ جب انسان اپنی کوششیں کر لے تو خاموش ہو جائے تاکہ اس پہ رحم کیا جائے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کی ذات کہہ رہی ہے. جب وہ اپنی کوششیں کر لے تو پھر خاموش ہو جائے اور بک بک نہ کرے تاکہ اس پہ رحم کیا جائے. اور جب خدا کا رحم ہوتا ہے, وہ کیا ہے مصرا جی, وہ آئیں نہ آئیں کھلی ہے نگاہیں. جی
وہ آئین آئے واہ، کھلی ہے نگاہیں ستاروں نے دیکھی ہے جھک جھک کے راہیں جو یہ دل بدگماں ہے نظر کو یقین تو واہ، دل بعض اوقات اندھے بھی ہو جاتے ہیں جب بے قراری صبر کا پیمانہ چھلک جائے، لیکن خدا کی ذات کہتی ہے نگاہوں کو تو یقین ہے، تو جب میں نگاہوں تک آؤں گا تو پھر ملاقات ہو جائے گی۔ اب وہ نگاہوں تک، اس میں ایک مضمون آ جاتا ہے نگاہوں تک، وہ یہ ہے کہ اگر تو اپنا بھانڈا صاف کر لے، اپنا اندر روح کا اندھیرا صاف کر لے اور آنکھوں میں نور لے آ محبت کا، تو تیرے اندر کے نور کتنے زیادہ ہوں گے پھر۔ تو واہ، آپ دیکھیں نا، کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اس کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں۔ اگر یہ پتا لگ جائے کہ ملک کا صدر آ رہا ہے تو 3 دن آپ صفائیوں پہ لگے رہیں گے، سمجھے کہ نہیں، بلکہ باہر کی گلی بھی صاف کر دیں گے، چاہے آپ ایک کاغذ نہ اٹھائیں یا کوڑا باہر ہی پھینکتے رہیں، اپنے لوگوں کو ملا ملو کے گلی بھی صاف کریں گے کہ بھائی ایک خاص وی آئی پی آ رہا ہے مہمان۔ تو خدا کی ذات تو اتنی بڑی ہے، اس کے لیے کتنی صفائیاں چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک اندھیرے کا سفر کرتے ہیں اور پھر دل میں یہ، چونکہ دل کے پڑھ تو نہیں ہے لیکن اس کی پرواز بہت بڑی ہے، تو ایک جو سفر کر چکے ہیں اندھیروں میں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں واپس سفر کر دوں، تو پھر وہ واپسی کے سفر میں بھی جو ہے وہ اندھیرے ہیں، تو پھر وہاں اس نقطے پہ پہنچیں گے کہ نہ جانے یہ کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہیں اندھیرا۔ تو بھئی یہ اندھیرے میں تو ہم نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ جو تو خدا کی ذات نے آدم کو بھی کہا تھا، اے آدم، یہ جہاں تو اور میں کھڑے ہیں، یعنی کہ وہ بہار کا زمانہ تھا، خدا کہتا ہے، تو رات کہتی ہے وہ صبح صبح کا وقت تھا، یعنی کہ بہار کا زمانہ تھا، ٹھنڈا۔ تو جہاں تو اور میں کھڑے ہیں، مجھے ایک وعدہ دے دے، ایک عہد دے دے کہ میرے پیچھے پیچھے چل، میرے نقش قدم پر، یہ راہیں جو ہیں یہ منزل پہنچتی ہیں، نور کے راستے ہیں۔ اور نور تو بعد میں ملتا ہے، جب نور کوئی حقیقت نہیں ہے، نور کا ملنا جو ہے وہ ایک پیدائش ہے، جیسے بچہ ماں پیدا کرتی، ماں بچہ پیدا کرتی ہے، تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا پہلے تو محبت ہوتی ہے، تو خدا کہتا ہے کہ تو میرے نقش قدم پر چل، مجھ سے محبت میں ایک ہو جا، تو تب جا کے وہ نور پھٹتے ہیں، وہ جو بیج ہے۔ تو بھئی اب آپ نے جو صبر کیا اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہے، اور مولویوں نے اپنا گندا صبر کیا ہے اندھیروں کا، ہم نے خود اپنا صبر کیا ہے، تو اب شعور آ رہا ہے کہ او ہو، وہ تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے نقش قدم پہ آؤ۔ تو محبت بھی کہتی ہے خدا سے، جب کوئی بھی نہیں تھا، تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی، تو محبت بھی جب خدا نے پیدا کیا، تو جب وہ نقش قدم پہ چلتی تھی تو کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، محبت کا نور تھا، تو محبت بھی تڑپ جاتی تھی اور وجد میں آ جاتی تھی۔ یہ وجد ہی تو ایک راز ہے جس کو ہم نے پانا ہے۔ خدا کے ذات کہتے ہیں یہ میری محبت کا راز ہے، اور فرق یہ ہے کہ جب انسان اس وجد کی محبت کے راز کو جان جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ راز جدا نہیں ہوتا خدا اور اس کامل انسان کے درمیان جو محبت کر رہتا ہے۔ تو سبق تھوڑا ہے، منزل کے بعد
कामयाबी हमेशा के लिए। तो इसलिए कोशिशें करनी है और गैर कौमों की तरह बकबक शुरू नहीं कर देनी। तो अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि भाई खुदा के इतने मोहब्बत के पत्थर आ चुके हैं, आपने सारे पढ़ लिए, तो ईमानदारी से जवाब दें, किसने कितने, क्या सारी किताबें सुन ली या पढ़ ली? अगर सुन ली और पढ़ ली तो मैं अभी एक सवाल कर देता हूँ, अभी पता लग जाएगा। जी हजूर, मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं। सारी पढ़ ली है? मैंने पूछा चटा साहब से, सारी पढ़ ली? जी सारी पढ़ ली है, अब दोबारा सुन रहा हूँ। हाँ, अगर सारी पढ़ के भी जीवन कोरा कागज है तो फिर शुरू करें। और पढ़ना काफी नहीं है चटा साहब, पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि जब मैं आपसे पूछता हूं सांप आपको डंक मारे तो उसका क्या होगा, असर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे पहले ये बताइए। आएगा, जरूर आएगा। आएगा कि कहेंगे कि जी अभी और डंक खाने में नहीं, मारे मुझे? ऐसा नहीं है। तो खुदा की मोहब्बत जो है उसका तो असर ऐसा है, इंसान एक अधम से किसी और अधम में पहुंच जाता है। तो अगर पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ तो फिर इस दफा फिर पढ़े और खुदा से कहें कि मैं चाहता हूं कि ये राज इलाही मेरी दुनिया, दिल की दुनिया का एक हिस्सा बन जाए। क्योंकि हज भी सारे ही करने जाते हैं, लेकिन वो मैंने वाकया लिखा है कि एक शख्स आया, उसने कहा, हज़रत जुनैद बगदादी ने पूछा, भाई तू कहाँ से आया? उसने कहा जी मैं हज करके आया। और फिर फख्र के साथ बताया, मैं 3 दफा का हाजी हूं, एक हाजी भी नहीं हूं, 3 दफा का हाजी हूं, और चौथा हज में फिर करने जा रहा हूं। यानी बताया कि मैं सच्चा पक्का हाजी हूं। तो जुनैद बगदादी ने कहा, अच्छा भाई मैं तुझसे कुछ सवाल करता हूं, तो मैं सवाल करता हूं, तू जवाब दिए जा। उन्होंने कहा हाँ जी करें। अब बात यह है कि सारी किताबें पढ़नी है और वो कह रहे हैं मैं 4 दफा का हाजी भी हूं। तो जुनैद बगदादी कहते हैं, भाई अच्छा ये बता, 4 दफा के हाजी, ये सारी किताबें पढ़ने वाले, जब तू इस दफा हज के लिए निकला, सफर के लिए, तो क्या तूने अपनी पुरानी दुनिया को खैरबाद कह दिया था? उसने कहा जी वो मैं तो 4 दफा जो हज किया वो पुरानी दुनिया के साथ ही किया है। क्या तूने पुरानी दुनिया को खैरबाद कह दिया था और नई दुनिया पाने की जुस्तजू में तू निकला था? उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि जुनैद बगदादी को, नहीं ऐसा तो नहीं था, 4 दफा का हाजी हूं लेकिन पुरानी दुनिया का खिलाड़ी भी हूं मैं। बात समझ आ रही है? 4 दफा का हाजी हूं लेकिन पक्का खिलाड़ी हूं, मुल्ला हूं मैं, मुझे 1000 इलाज करा दो, 1000 हज करवा दो। उसने कहा फिर तू हज की क्या बात कर रहा है, तू तो घर से ही नहीं निकला। वो बात याद आ रही है आपको कि क्या बायजीद घर पे है? उसने कहा मैं घर पे हूं। जी 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 बेशक। उसने कहा ये तगड़ा आदमी है, अभी तक अपने घर में है। तो दरवाजा खोला, वो था ही कोई नहीं वहां पे। खुली जो आंख तो ना वो था ना वो जमाना था। हाँ मैं हूं, जब तक हाँ तू है तो खुदा कैसे मिलेगा? जब तू भी है खुदा भी है, पहला शिरक तो यहीं से हो गया। हाँ मैं हूं। अब आप जितने भी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ के ही मुसलमान हुए कि वैसे ही हो गए? आपने एक अहद किया, ला इलाहा कोई नहीं इल्लल्लाह।
تو ہے بس ایک. یہ آپ سارے مسلمان جو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور آپ شرک سمجھتے ہیں ہر بت کو خدا کے ساتھ, کوئی نہیں, بس وہی ایک ہے. لیکن ساری زندگی پھر اپنا ہی کار نہیں کرتے آپ. تو سب سے بڑا بت تو ہے جو تجھے خدا سے ملنے سے روکتا ہے. تو پہلے یہ دیکھ کہ تجھے کون سی چیز خدا سے ملنے سے روکتی ہے, تو سب سے پہلا بت تو خود ہے. اسے کہتے ہیں اصل لینا. تو جنات کہتے ہیں بھئی 4 دفعہ کے حاجی, تو نے تو ابھی گھر سے ہی نہیں نکلا, تو حج کیسے شروع ہو گیا تیرا؟ اچھا, پھر دوسرا سوال کرتے ہیں. جب تو نے سفر کیا اونٹ پہ اور پیدل یا جیسے بھی سفر کیا, کوئی رستے میں کوئی منزل بھی پائی, کوئی بشارت بھی پائی؟ انہوں نے کہا جی کوئی بشارت نہیں پائی, کاروبار کی باتیں کرتا کرتا گیا تھا, کاروبار کی باتیں کرتا کرتا آ گیا. جو سونا خریدنا تھا, جو دنیائی کام کرنے تھے, اس نے کہا بھئی یہ سفر کیسا تھا؟ پھر وہی بات آ گئی نا, نہ جانے کیسا سفر ہے میرا, جہاں ہے منزل وہیں اندھیرا. تو جنید کہتے ہیں تو نے سفر بھی نہیں کیا. تو ایک ہمارے بزرگ صوفی تھے, وہ بجید کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں پہ پہنچا, حج کیا تو کعبہ نظر آیا, کعبے والا نظر نہیں آیا. میں نے کہا ایسا کعبہ تو میں وہاں بنا سکتا ہوں, ایران میں. مٹی دیواری ہی ہے نا مٹی کی, 4 دیواری وہاں بنا سکتا ہوں, یہاں تو میں آیا تھا اس سے ملنے, یہ تو اینٹ روڑے کا مجھے کعبہ نظر آیا. خیر کچھ سال گزر گئے تو پھر پہنچے تو کعبے کے اوپر خدا کا نور بیٹھا ہوا تھا. تو بجدید کہنے لگے ہاں بھائی اب بات بنی ہے, کعبے کے اوپر وہ نور بیٹھا ہوا ہے, تو ابھی تک شرک ہے, آدھا پایا ہے خدا کو, لیکن آدھی منزل طے ہو گئی ہے. کچھ سالوں کے بعد گزر گئے, 10 سال پھر گئے تو دیکھا کعبہ نہیں ہے, نور ہے بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ بھئی اب جو ہے شرک نہیں رہا. جب یہ خیال آیا تو خدا نے بایزید سے سوال کیا کہ جب تو پہلی دفعہ آیا تھا تو تجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا, تو نے کہا ایسا اینٹ روڑے کا کعبہ میں بھی بنا سکتا ہوں ایران میں. پھر کعبے پہ نور نظر آیا تو نے کہا بھی آدھا تا معاملہ ہوا ہے. اب تو کہتا ہے کہ میرا شرک دور ہوا ہے, اب صرف نور نظر آ رہا ہے. تو خدا نے کہا ہے باجدید تو پکا شرک کرنے والا ہے, کیونکہ اب میں نور سامنے بیٹھا ہوا ہوں لیکن تو مجھے اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو ہم تو 2 ہیں تو 1 کب ہوں گے ہم؟ تو پھر باجدید کو سمجھ لگی ابھی ہوش و حواس کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ خدا سے ملاقات تو ایسے ادھم میں پہنچ کے ہوتی ہے کہ جب تیری پرانی ہستی مٹ جائے. تجھے آج دل سے مٹانے چلا ہوں, کہ آج اپنی ہستی مٹانے چلا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ جب اپنا کیا کہتے ہیں, کیا نام تھا اس کا, کلندر کا, بغداد میں جب اس نے پوچھا تھا کہ ہم 2 ہیں یا 1 ہیں, حسین بن حلاج, نام بھول جاتے ہیں, حسین بن حلاج نے
उसने कहा पता करा तेरा रब अब भी है कि नहीं है। उसने आसमान की तरफ निगाह की, उसने कहा हम दो थे या एक थे? तो आवाज आई हम एक थे, अना अना, हम एक थे। ये नामुमकिन है कि आप आग में जलकर खाक भी हो जाए और अपनी निगाह और अपनी हस्ती भी कायम रखें। ये मुमकिन है? Amazing. ये मुमकिन है। वो क्या था, मुझे शेर अब वो याद नहीं रहा, कि मैं खुद को भी फिर खुद से ढूंढना, इस आतिश सोज़ां से मेरी राख जला दे। वो फिर अगला था, ये क्यों हुक सी उठती है? वो नहीं होते, वो जब खाक हो जाए तो वो छोटे छोटे पतंगे से उड़ते हैं। ये क्यों हुक सी उठती है जी। दिलेजार से? समझेंगे? ये जो हाय हाय का शोर है, खुदा कह रहे इसको भी खत्म कर। तो ये मतलब है कि फिर वो सवाल होते रहे। अच्छा, जब तू वहां पहुंचा, क्या काबे वाले की से मुलाकात? उसने कहा नहीं है। उसने कहा तूने फिर काबा भी नहीं देखा। फिर जब पूछा तूने बकरे पे हाथ फेरा, तो तुझे याद आई कि इब्राहिम पे क्या बीती थी। इस बात पे उसका घर उजड़ गया था इब्राहिम का। एक ख्वाब ही थी। अब ये जरूरी नहीं है कि नबी ख्वाब का मतलब सही समझाए। इसे कहते हैं रूहानियत के दर्जात। तो बाज़ औक़ात मोहम्मद रसूल जो थे वो सवाल करते थे, तो पूछते थे अबू बकर तू क्या समझता है, क्या मतलब है? तो अबू बकर बताते थे। फिर पूछते थे अली तुम क्या कहते हो? तो पता कराते थे कि इनकी रूहानियत कितनी है, यानी कहां तक पहुंचे हैं। तो बात ये हो रही है कि हर नबी अपनी रूहानियत के मुताबिक उस पैगाम को समझता है। उससे फिर इल्जाम आयत नहीं होता कि भाई तुम तो पैगाम को नहीं समझ सका। इसलिए जितना नूर होगा उतनी तेजी आ जाएगी सुनने में भी, देखने में भी और तजर्बे में भी। तो ये एक सफर है। हमने नबियों को कामिल समझ के बैठ गए। रसूलों के साथ हुआ है जी, अंबिया के साथ हुआ है। वो कुछ मतलब समझे और मतलब कुछ निकला बाद में जाके। फिर कुछ शरीफ नबी भी थे ना, उन्होंने फिर लिख दिया कि मैंने इसको ऐसा समझा, वो बाद में ऐसा हो गया। तो वो सारा हज जो था, चार वक्त का जो हज था, आपने कहा तूने कोई भी हज नहीं किया। तो इस दफा फिर जा और यूं हज कर जैसे मैंने तुझे बताया है। तो किताबें भी इस तरह से नहीं पढ़नी, कि किताबें भी पढ़नी है और रहना भी पुरानी दुनिया में है। अपनी आदत भी नहीं बदलनी कि तुझे देख के कह रहे हो सभी मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। ओ भाई वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जब मैं तो कहता हूं ना, सफर किया कि नहीं किया। तुझे देखकर, मंसूर को देखकर कहते थे लोग कि मोहब्बत का हासिल है दीवानगी, यानी देखकर पता लगता था कि मोहब्बत क्या है। शीरी फरहाद को देखकर पता लगता था, क्योंकि मुश्क और इश्क कभी छुप नहीं सकते। हीर रांझे को देखकर पता लगता था कि बात बहुत आगे बढ़ गई है। किताबें भी पढ़ ली। वो क्या कहते हैं जी, वो मेरा एक शेर था कि हम नशी फूल का कांटा, मुद्दत से है कांटा लेकिन
हमनशी फूल का मुद्दत से है काटा, लेकिन ना तो इससे रंग टपका और ना वो खुशबू आई। ठीक है भाई, वो काटा ही देख सकता है, कभी छुपाया भी है अपने आप को कि नहीं। यहां तो हमारे ऐसे लोग हैं, सहरी के वक्त एक दूसरे को दिलासे देते रहते हैं कि भी और खा ले, कहीं रोजा ना लगे, क्योंकि काफी फिर बाद में रोजा लगेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, और कईयों को ऐसा लग जाता है, जैसे हमारे एक दोस्त है इंग्लैंड में, उसकी बीवी ने कहा एक रोजा तो उसने बेचारे ने पूरा कर लिया। नहीं, एक रोजा वो आधे दिन में लगना शुरू हो गया। तो बीवी ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे खाने बनाए हैं और दुआ है कि अगला रोजा भी रखेंगे। उन्होंने कहा बुढ़ी तू अपनी बकवास बंद कर, मैनू ये भी नहीं खुलता नजर आता टाइम पे। अपनी बकवास बंद करके मैं बड़े खाने तैयार किए, मैनू ते ये भी वेले तो ये अपने टाइम ते मैनू खुलता नजर नहीं आ रहा, तू दूजे रोजे की गल कर रही पई है। किताबें भी पढ़ी, कुछ लगा भी है कि नहीं लगा। मैं मारू पत्थर, आपको लगे और आप कहेंगे हुजूर कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूं, मैं बता देता हूं पढ़ने का तरीका। रात को उठता हूं, 2 लाइनें पढ़ता हूं तो रो रो के हिचकची बन जाती है। 2 लाइनें पढ़ने से आगे अपना गुजारा नहीं होता, इतना हिचकी बन जाती है। वो हुआ ये है कि जिसके दिल पर चोट लगी वो जाने। तो जरा फिर दुआ करें, रब सारी किताबें पढ़ ली, बल्कि मैं सारी किताबें खा गया हूं, क्योंकि शिया कहते हैं 10 किताबें बकरी खा गई। तो आप कहा करें कि मैं हजूर 5 किताबें तो मैं भी खा गया। ठीक है, और डकार भी नहीं मारी मैंने अभी। तो 5 किताबें खा के कहे खुदा से ये कैसे राज हैं तेरे, मेरे दिल पर एक किताब भी नहीं लगी तेरी, मैं तो 12 खा गया। वो जैसे एक चोर था ना, हिंदुओं का जमाना था, हिंदू भी थे, सिंह भी थे, मुसलमान भी थे। चोरी की, वो मुसलमानों के हत्थे चढ़ गया।